نامحرم مرد اور عورت کے مابین محبت سے نکلنے والے 100 راستوں میں سے کم از کم 99 راستے عورت کی بے حرمتی تک جاتے ہیں۔ جب پاؤں میں باپ کی پگڑی رکھ دی جاتی ہے تو محبت کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑانے پڑتے ہیں، پھر کوئی بے وفا کہے یا بے مروت، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سب لوگوں کے سامنے تو بہت اللہ والے بنتے ہیں، پر تنہائی میں کسی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، صرف اپنی ذات کی تسکین کے لیے۔ پاکیزہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ ہم سب کسی نہ کسی کی امانت ہیں۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملی وہ آپ کو نہیں ملی، لیکن جو غم لوگوں کو ملے وہ بھی تو آپ کو نہیں ملے۔ موازنہ بے سکونی کا سبب بنتا ہے، اور شکر ادا کرنے میں ہی عافیت، برکت اور سکون ہے۔ کچھ خسارے ایسے ہوتے ہیں جن کا کبھی کوئی مداوع نہیں ہوتا۔ تم اور میں تاعمر اب ایک دوسرے کے لیے وہی خسارہ رہیں گے۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ کی اہمیت ہونی چاہیے کسی کے دل میں۔ آج کی محبت نہیں رہی، بس انا اور ضد بن کر رہ گئی ہے۔ ایک اکڑ دکھاتا ہے تو دوسرا اس سے بھی بڑا ایکٹر بن جاتا ہے۔ کیا ایسی ہوتی ہے محبتیں؟ محبت تو ایک دوسرے کے سامنے جھک جانے کا اور دوسرے کے لیے خاک ہو جانے کا نام ہے۔ وقت نے ہمارے درمیان بہت دوریاں پیدا کر دی، پر یادوں نے کبھی ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہونے نہیں دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بھی یاد آتی ہے آنسوؤں کی سوغات لاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ماضی بھلانا ہے تو خود کو بیزی رکھنا چاہیے، لیکن انسان آخر کتنا بیزی رکھ سکتا ہے خود کو؟ رات کی تاریکی، خاموشی اور سناٹے میں سب یادیں واپس پلٹ آتی ہیں۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے اور آنسوؤں کی صورت میں یہ یادیں بہہ جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، دعائیں تو وہی قبول ہوتی ہیں جو بار بار صبر کے ساتھ مانگی جائیں، اور جو قبول نہیں ہوتی وہ میرا رب امانت کی طرح اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے۔ اس لیے ذرا سی دیری پر اس سے مانگنا مت چھوڑو اور صبر رکھو، بے شک میرا رب صابروں کے ساتھ ہے۔ مرد ایسی عورت کی یاد میں راتوں کو سوتا نہیں جو عورت اسے چھوڑ دیتی ہے۔ بات نہ کرنے سے تعلق نہیں ٹوٹتے، تعلق تب ٹوٹتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے بنا صبر آ جائے۔ برا اس بات کا نہیں لگا کہ تمہیں کوئی اور اچھا لگتا ہے، درد تو تب ہوا جب ہمیں نظر انداز کیا گیا۔ محبت کا اصل یہی دستور ہے کہ جسے چاہو وہی ہم سے دور ہوتا ہے۔ دل ٹوٹ کر بکھرتا ہے اس قدر جیسے کوئی کانچ کا کھلونا چور چور ہوتا ہے۔ کسی کے اتنے قریب بھی مت جاؤ کہ اسے تمہاری دوری اچھی لگنے لگے۔ وہ غلطیاں بہت درد دیتی ہیں جن کا معافی مانگنے کا وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اکیلا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اکیلا اس لیے ہے کیونکہ اس نے دنیا کی اوقات جان لی ہے۔ اس انسان کا بھی تو درد سمجھو جو تم سے اب کچھ نہیں کہتا۔ کچھ اچھے دوست بھی بنا لینا، کیونکہ محبت ڈپریشن میں ساتھ نہیں دیتی۔ دوسروں کے دم پر اگر اڑ کر دکھاؤ گے تو اپنے دم پر اڑنے کا ہنر بھول جاؤ گے۔ نفرت کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ تو محبت کی غیر موجودگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیری ہے، پھر لوگ بھول جائیں گے کہ تم پہلے کتنے اچھے تھے۔ غلط فہمی جس سے ہے اسی سے بات کرو، دوسروں سے کرو گے تو باتیں بڑھ سکتی ہیں۔ میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، اور تو سمجھتا ہے کہ مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں۔ جب درد سہنے کی عادت ہو جائے تو آنسو نہیں آیا کرتے۔ محبت کا تو پتہ نہیں، لیکن نفرت لوگ دل سے کرتے ہیں۔ کڑوا تو لگے گا، پر حقیقت ہے آج کے دور میں لوگ اوقات دیکھ کر ہی رشتے بناتے ہیں۔ انہیں لوگوں کو غصہ سب سے زیادہ آتا ہے جو اپنے دل کے درد کو کسی سے کہہ نہیں پاتے۔ زندگی میں دو لوگ آپ کو ایک نیا تجربہ دیتے ہیں، ایک وہ جو موقع دیتا ہے اور ایک وہ جو دھوکہ دیتا ہے۔ خود کا درد خود سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ زندگی میں رشتے اس لیے بھی نہیں سلجھ پاتے
کیونکہ لوگ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھ جاتے ہیں۔ کپڑے اور چہرے تو اکثر جھوٹ بولا کرتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت بتاتا ہے۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ اپنے جسم کو اتنا مت سنوارو کیونکہ اسے مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے اپنے رب سے ملنا ہے۔ شکوے تو بہت ہیں زندگی میں، اپنوں سے بھی پرایوں سے بھی، پر کسی کا برا چاہنا نہ میری فطرت میں ہے اور نہ میری تربیت میں۔ محبت میں خواری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے کچھ لوگوں کے نصیب سیاہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں تعلق تو ملتے ہیں مگر محبت نہیں۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور بیوی ہے، ایسا مزدور جسے عمر بھر اسی خیال میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے۔ میں محبت میں صرف نکاح کو ہی محبت ماننے والی لڑکی ہوں۔ مرد نکاح کرے گا تو اس سے محبت ہے، اس کے علاوہ وہ اپنی محبت کے جتنے بھی دعوے کر لے سب جھوٹے ہیں۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے، جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔ میں نے ان عورتوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے جن کی زندگی گھر کے اندر اپنے شوہر کی جیب کا حساب رکھتے گزر جاتی ہے اور گھر سے باہر پانی کے گھونٹ کے لیے بھی وہ اس کی طرف دیکھتی ہے۔ آج کے زمانے میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ مرد و عورت کو اس بات کا شعور بھی نہیں رہا کہ کہاں کس کا اختیار ہونا چاہیے۔ محبت کرنے والے یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں کم محبت مل رہی ہے یا زیادہ۔ ان کے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ من چاہا انسان پیار سے بات کر رہا ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہوں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کے بولا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ جس عورت کا ماتھا لمبا اور نیچے والا ہونٹ بڑا ہو، ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے اور ہر کسی سے اپنا کام نکلوانا بھی جانتی ہے۔ جس عورت کا رنگ گورا اور وزن 50 سے 60 کے بیچ میں ہو تو ایسی عورت نخرے والی اور زیادہ دکھاوے والی ہوتی ہے۔ ایسی خاتون کا شوہر وفادار اور محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ جس عورت کا جسم موٹا اور قد درمیانہ ہوتا ہے، ایسی عورت کھانے پینے کی شوقین اور چالاک ہوتی ہے۔